ومن يهد الله فهو المهتد، اور جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دے فهو المهتد، پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن يضلل فلن تجد له، پس جس کو وہ گمراہ کر دے تو نہیں وہ پائے گا اولیاء من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی مددگار کو۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت والے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے گونگے اور بہرے کہتے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب کبھی یہ آگ بجھنے لگے گی نا ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جسے میں ہدایت دے دوں بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کلمہ بس پڑھ لیا، اب نہ انہیں نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ انہیں کوئی زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے، نہ صدقات و خیرات کی فکر ہے، بس کلمے کی حد تک وہ مسلمان ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سختی فرمائی ہے، فرمایا کہ لوگوں، نماز جو ہے نا یہ بندے اور کفر کے درمیان، بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی، اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ جو اٹھ کر آئے ہیں مسجد کے اندر، اس میں میرے رب کی خاص رحمت ہے، اور کوئی نماز چھوڑ کر یہ نہ سوچے گا پتہ نہیں میں نے کتنا تیر مار لیا ہے، بلکہ وہ افسوس کرے، روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ نے مجھ سے آج کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مسجد میں جانے کی جو توفیق تھی نا وہ مجھ سے چھین لی ہے، مسجد میں جانے کی توفیق میرے رب نے چھین لی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مختلف کتب کے اندر آتی ہے، مسند احمد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سیاہ ستہ میں بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس موجود ہے، انہوں کہہ رہے ہیں چچا جان آپ نے نا بڑا میرا بچاؤ کیا ہے، کفار کے سامنے کہانی دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں، لہذا جا رہے ہیں جاتی جاتی والی میرے کان میں کلمہ پڑھنے، آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ حجت بن جائے گا آپ کے لیے قیامت والے دن، میں اللہ کے حضور یہ تو کہہ سکوں گا کہ اللہ میرے چاچا نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو ساتھ ابو جہل بیٹھا ہے، دیگر کافر بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابو طالب دیکھنا جاتی بار ڈر نہ جانا کہیں، یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے۔ تو اس نے نا جب مرنے لگا تو آخری جو اس کی آواز تھی نا وہ یہ تھی کہ لوگوں میں ابو عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اٹھے آ گئے، آ کر فرمایا علی اپنے باپ کو دفنا دو، کفنا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے نبی علیہ السلام کے دل میں کتنی تڑپ ہوگی اس چچا کے بارے میں جس نے آپ علیہ السلام کے پرورش فرمائی، نبی علیہ السلام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا، نبی علیہ السلام کے ہر میدان میں کفالت کی، نبی علیہ السلام کا دفاع فرمایا، کتنی تڑپ ہوگی۔ لیکن ہدایت جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میں دیتا ہوں، ہدایت اللہ کے کام میں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور اللہ نے فرمایا جسے میں ہدایت دے دوں، اصل ہدایت بھی وہی ہے، اصل ہدایت وہی ہے۔ سمجھتا رہے ہر کوئی کہ میں حق پر ہوں، سمجھتا رہے ہر کوئی کہ میں ٹھیک ہوں، سمجھتا رہے ہر کوئی کہ جہاں پر میں لگا ہوں یہی سب سے بہترین راستہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ اللہ کے قرآن کا ہے، یا نبی علیہ السلام کے فرمان کا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق والا ہے۔
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جسے میرا رب گمراہ کر دے وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا اپنا، کوئی بھی مددگار۔ ایک عیسائی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، آقا علیہ السلام نے عزت افزائی کی، اسے کاتب وحی رکھ لیا، فرمایا یہ وحی لکھا کرو۔ اسے یہ عزت راس لائی، جا کر اپنے عیسائیوں ساتھیوں کے پاس کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ نہیں آتا، جو میں لکھ دیتا ہوں نا بس وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہے، یہ تو میرا لکھا ہوا پڑھ کر سناتا ہے۔ نبی علیہ السلام کس طرح گستاخی کی، اہانت کی، اللہ نے اسے گمراہی کے اندر دوبارہ پھینک دیا۔ اب ہوا یہ، جب یہ مر گیا نا، ان کے ساتھیوں نے اسے دفنایا، قبر اب اسے جگہ نہیں دی رہی، قبر نے میت کو نکالا اور باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کام ہے، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو سچا کرنے کے لیے نا اس کی لاش کو باہر نکال دیا ہے۔ پھر ذرا قبر کو گہرا کھودا، دفنا دیا۔ دوسرے دن گئے نا، قبر نے پھر اسے باہر اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ تیسرے دن کہتے ہیں چھپ کر بیٹھیں گے، دفنایا گہرا کر کے، ساتھ بیٹھ گئے چھپ کر کہ اب آج جو آیا پھر خیر نہیں ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، قبر کی جو مٹی ہے نا آہستہ آہستہ رسکنا شروع ہو گئی، قبر نے اسے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ وہ باہر پڑا ہی گدوں اور گیدڑوں کی خوراک بن گیا، اللہ کی زمین نے بھی اسے اپنے اندر دفن نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیو، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، جسے میرا رب گمراہ کر دینا وہ کسی بھی مددگار کو نہیں پا سکتا اللہ کے سوا۔ اور دیکھ لیں آپ علیہ السلام کا سگا چچا ہے ابو لہب، جب میرے رب نے اس کے دل پر کفر لگا دیا، تالا لگا دیا، ہے سگا چچا ہے، اپنے جو ہوتے ہیں یہ تو مصیبتوں کے اندر، دکھوں کے اندر یا پھر خوشیوں کے اندر، غموں کے اندر شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ بد نصیب ایسا ہے، نبی علیہ السلام نے جب بھی تبلیغی دورے پر جانا، تبلیغ کرنی لوگوں کو، باہر سے قافلے آنے، آقا علیہ السلام نے جانا، ابو لہب پیچھے پیچھے، لوگوں کہتا لوگوں دیکھنا یہ ہمارا ہی بھتیجا ہے، ہمارا ہی بیٹا ہے، اپنے دین سے پھسل گیا ہے، یہ جادو سیکھ رہا ہے، جادوگر بن گیا ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کی بھگتیاں کستا نبی علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت الحمدللہ آج بھی عروج پر جاری ہے، اور لوگ سعادت سمجھتے ہیں اس دعوت کو سیکھنے پر، اسے یاد کرنے پر، اسے سننے پر، لیکن وہ ابو لہب کا جب بھی نام آتا ہے تو دل کے اندر ناگواری آ جاتی ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں اس طرح جمع کریں گے کہ وہ اپنے چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چہرے کے بل چلیں گے، وہ کس طرح چل سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جو اللہ ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے نا وہ چہرے پر بھی چلا لے گا، چہرے پر بھی وہ چلائے گا۔ اُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اللہ فرماتے ہیں چہرے پر چلیں گے، ساتھ ہم انہیں اندھا بھی کر دیں گے، گنگا بھی کر دیں گے، بہرا بھی کر دیں گے، کانوں سے سن نہیں پائیں گے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پائیں گے، زبان سے بول نہیں پائیں گے، اندھے بہرے گنگے کر کے چہرے کے بل میرا رب انہیں چلائے گا۔ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کن کا؟ وَمَن يُضْلِلْ، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے ہدایت کی باتوں پر کام نہ دھرے، اور کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ آگ بجھنے لگے گی ہم اسے اور تیز کر دیا کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، صحیح الجامعہ کے اندر ترغیب و ترہیب میں بھی یہ روایت آتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کو بلائیں گے اور روئیں گے کہ اللہ
ہمیں یہاں سے نکال قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ اب ہم جا کر جیسے تو چاہے گا نا ویسے زندگی بسر کریں گے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا ہے۔ تو میرا رب جتنی دیر انہوں نے دنیا میں زندگی بسر کی ہوگی نا، 50 سال 60 سال 100 سال 90 سال، اللہ اتنی دیر تک میرا رب ان کی بات کا جواب ہی نہیں دے گا، اتنا ناراض ہوگا ان سے۔ دنیا میں 50 سال ہیں، 50 سال جہنم میں سڑ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، یا رب ہماری بات ہی سن لے، ہماری بات کا جواب ہی دے دے۔ اللہ دنیا میں جا کر آئندہ اللہ کبھی بھی ہم وہ کام نہیں کریں گے جو تجھے ناپسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے 50 سال زندگی بسر کی ہے، میرا رب 50 سال اس کی بات کا جواب دینا ہی گوارا نہیں کرے گا، اور پھر میرا رب 50 سالوں کے بعد بولے گا ہی تو اللہ یہ فرمائیں گے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کرو، میں جو بلا رہے ہوں گے جہنمی سارے لوگ، اللہ فرمائیں گے میں تم سب سے ناراض ہوں۔ یہ بات سن کر سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح چیخ کر روئیں گے جس طرح گدھا بولتا ہے، اور گدھے جیسی اللہ ان کی آواز بنا دے گا۔ میرے بھائی یہ جہنم ہے، مأواہم جہنم، جو جہنم کے اندر چلا گیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے بجھنے نہیں دیں گے، اتنی تیز ہے، اتنی تیز ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی کا عالم یہ ہوگا، وہ اللہ کو بلانے سے پہلے نا مالک فرشتہ جو دروغہ ہے جہنم کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بلائیں گے 40 سال تک تو وہ نہیں ان کی بات کا جواب دے گا، 40 سال بلاتے رہیں گے، میرا رب کا یہ فرشتہ جو مالک ہے جہنم کا دروغہ ہے یہ نہیں ان کی بات کا جواب دے گا۔ صحیح حدیث ہے ترغیب و ترہیب میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم جانتے ہو کہ جو جہنمی کی چمڑی ہے نا، چمڑی یہ اللہ 42 ہاتھ موٹی کر دے گا۔ ایک ہاتھ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو بڑی انگلی کا سرا ہے نا، اس سے لے کر یہ پونی تک ایک ہاتھ ہے، اور یہ 42 ہاتھ بنے تو اتنی موٹی چمڑی ہو جائے گی جہنمی کی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی کان سے، یہ کان کی جو لو ہے نیچے والا حصہ، کان کی لو سے لے کر کندھے تک یہ ہمارا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن جہنمی کا بندہ 70 سال تک مسلسل چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، نہ دن کو رکے نہ رات کو رکے، نہ آرام کے لیے رکے نہ کھانے پینے کے لیے رکے، مسلسل 70 سال چلتا رہے۔ فرمایا جتنا وہ بندہ فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ہوگا جہنمی کے کان اور کندھے کے درمیان میں۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو 2 کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا جہنمی کے؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ فرمایا ہمارے بھی 2 کندھوں کے درمیان یہ پیچھے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہی ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جہنمی کے کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا، ایک تیز روح گھڑ سوار مسلسل رات دن بغیر رکے گھوڑا دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے، 3 دنوں میں جتنا وہ سفر کرے گا اتنی مسافت پر اللہ اس کے 2 کندھوں کے درمیانی فاصلے کو بنا دے گا۔ گدھے کی طرح ہی نہلائیں گے، جمڑی 42 ہاتھ کر دی جائے گی، جسم اتنا موٹا ہے کہ وہ صرف مکی اور مدینے کے درمیانی جگہ کی مسافت جتنی یہ جگہ ہے اتنی جگہ پر بیٹھیں گے، اور ایک ان کی جو داڑھ ہے نا یہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ میرے بھائی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ فرماتے ہیں ہم آگ کو بجھنے نہیں دیں گے، آگ جب بجھنے لگے گی اور زیادہ کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اگر انہوں نے ہدایت کی باتوں کو نہ سنا، اگر یہ اپنی گمراہیوں پر ہی اٹے رہے، تو میرے بھائیوں دین کی طرف مائل ہو جائیں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف مائل کریں، وگرنہ پہلی سزا یہ ہے قبر سے نکلتے ساتھ ہی کہ اللہ انہیں چہروں کے بل چلائے گا، اور اس کے بعد اللہ انہیں اندھے بہرے گنگے کر دے گا، اس کے بعد پھر جہنم ہے۔ جہنم بھی اتنی سخت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 اونٹنیاں جتنی بڑی ہوتی ہے نا، 7 اونٹنیاں انہیں ملایا جائے 7 اونٹنیوں کو،
اتنا بڑا ایک پتھر، یہ بھی صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت ہے، مسند ابی یعلا میں بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 اونٹنیوں کو ملایا جائے، جتنا ان کا حجم بنے گا اتنا بڑا ایک بڑا پتھر لیا جائے، بڑی چٹان لی جائے، اسے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا 70 سال وہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے، پھر بھی وہ جہنم کی تہہ سے نہیں ٹکرائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں وہ جہنم کتنی خوفناک ہوگی۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اسے کھینچ کر میدان محشر میں لائیں گے، اور جب وہ آئے گی نا، لوگوں کو دیکھ کر دھاڑے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دھاڑ کو سن کر ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے یا ربی نفسی، اے اللہ آج ہمیں بچا لینا۔ کتنی وہ جہنم ہولناک اور خوفناک ہوگی کہ ایک فرشتے کا عالم یہ ہے جو جہنم کے فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے ہاتھ میں گرز ہے نا، گرز، اگر وہ ایک میدان میں رکھ دیا جائے، سارے جنات بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، سارے مل کر اس گرز کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکیں گے۔ تو اتنے طاقتور فرشتے، وہ بھی 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے ان سے بڑی مشکل سے کھینچ کر لائیں گے۔ اور پھر جب وہ آئے گی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی گردن نکلے گی، گردن بھی ہے جہنم کی، اس کی زبان بھی بڑی لمبی ہے، بولے گی، اس کی آنکھیں بھی ہے، دیکھے گی، کہے گی یا باری تعالیٰ آج مجھے مسلط کر ان لوگوں پر۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں 3 لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔ پہلا وہ جو میرے رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، دوسرا وہ جو تصویر بنانے والا ہے۔ ہر تصویر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مصور جو تصویر بناتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یا اس تصویر کے اندر روح ڈال، یا پھر میرا رب خود ہی اس کی ہر جاندار جس کی اس نے تصویر بنائی ہے، اللہ اس تصویر کے اندر روح ڈال کر اس روح تصویر کو ہی جہنم میں اس پر مسلط کر دے گا۔ وہ مسلسل لوہے کے گرزوں کے ساتھ اسے مارتی رہے گی۔ میرے بھائیو، یہ کوئی جہنم کا کم عذاب ہے؟ اللہ سے پناہ مانگا کریں۔ میرے نبی علیہ السلام جو معصوم ہے، جن کی ساری چھوٹی سے چھوٹی لغزشوں کو میرے رب نے معاف فرما دیا، وہ ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اور تیسرا وہ بندہ جس پر جہنم کو میرا رب مسلط کر دے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم اور جابر لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے، اللہ کی بات پر کان ہی نہیں دھرتے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جہنم کا تھوڑا سا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔